مرا اور اس کی روح یا سجین میں گئی یا علیین میں گئی۔ علیین بہت اونچا مقام ہے، عزت کا، عظمت کا، اللہ کے انعامات کا، اور یہ عرش الہی کے پاس ہے۔ روح انسان کی نیکوں کی وہاں پہنچ جائے۔ اس کے مقابلے میں سجین ایک مقام ہے جو سمندر کی تہہ میں ہے، بد کرداروں کی، کافروں کی روح وہاں پہنچ جاتی ہے، وہاں سزائیں ملتی ہیں اور وہاں اجر ملتا رہتا ہے۔ اللہ سے دعا کیجیے کہ ہماری روحیں علیین میں پہنچیں انشاءاللہ۔ آج جو بات ہے، یہ بات کہی جا رہی ہے، وہ یہ ہے کہ قیامت کے دن عام لوگ اپنے لیڈروں کو کوسیں گے اور ان سے کہیں گے کہ ہم تمہاری اتباع کرتے تھے، ہمیں تو کچھ معلوم نہیں تھا، تم نے جو کچھ بتایا ہمیں، جو کچھ سمجھایا ہمیں، جو اس پر عمل کرتے تھے ہم۔ تو فَأَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا نَصِيبًا مِنَ النَّارِ، تو اتنا نہیں ہو سکتا کہ تم ذرا دعا کرو اللہ تعالیٰ سے کہ ہمارا عذاب کچھ ہلکا کر دے، سزا کچھ ہلکی ہو جائے ہماری؟ یہ کہیں گے ان سے۔ یہ مذہبی لیڈر بھی ہوں گے، سیاسی لیڈر بھی ہوں گے، قائدین بھی ہوں گے، سماجی لیڈر بھی ہوں گے، سردار بھی ہوں گے۔ یہ قرآن میں جگہ جگہ ذکر آتا ہے کہ سرداروں سے، لیڈروں سے، مذہبی پیشواؤں سے، قائدین سے عوام یہ کہیں گے کہ ہمیں ذرا ہلکا کرا دو، دعا کر دو۔ وہ کہیں گے آج ہم سب برابر ہیں، تم بھی عذاب میں ہو، ہم بھی عذاب میں ہیں۔ ایک ذکر اور آتا ہے قرآن میں کہ یہ عوام یہ کہیں گے کہ پروردگار انہوں نے ہمیں گمراہ کیا، فَآتِهِمْ عَذَابًا ضِعْفًا مِنَ النَّارِ، تو اے اللہ تعالیٰ ان کو دگنا عذاب دے۔ انہوں نے خود بھی گمراہ تھے، ہمیں بھی گمراہ کیا، ہم تو کچھ جانتے نہیں تھے۔ اس کے جواب میں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ قانون کا نہ جاننا، دو قسم کا ہے کیا؟ تو قانون کا نہ جاننا یہ معذوری نہیں ہے، یہ عذر قبول نہیں ہوتا، بلکہ یہ جرم ہے۔ واضح ہم نے بات؟ کبھی بھی قانون کا نہ جاننا، عوام یہ کہیں کہ ہم نہیں جانتے تھے، یہ نہ جاننا وہ معذوری نہیں بنے گی، عذر نہیں بنے گا، بلکہ یہ جرم بنے گا۔ اس ملک میں بھی اگر کوئی شخص فرض کیجئے کہ بائیں ہاتھ کو گاڑی چلانے لگے، نیا نیا آیا ہوا ہندوستان سے، چلانے لگے کہ پولیس نے گرفتار کیا، اس نے کہا کہ مجھے تو معلوم نہیں تھا، پولیس نہیں چھوڑے گی، اس لیے کہ وہ کہے کہ قانون کا نہ جاننا معذوری نہیں ہے، قانون کا نہ جاننا جرم ہے۔ اس لیے عوام سے یہ کہا جائے گا کہ تمہارا بھی دگنا، تمہاری بھی دگنی سزا ہے، ان لیڈروں کی دگنی سزا تو ہے ہی، لیکن کسی کا یہ کہنا کہ مذہبی پیشواؤں نے ہم سے یوں کہا تھا ہم نے مان لیا، کیوں مان لیا بھائی؟ کیوں نہیں سیکھا؟ دین تو تمہارا بھی تھا، تم نے کیوں نہیں سمجھا؟ عقل کیوں نہیں لڑائی؟ آدمی ہر چیز میں عقل لڑاتا ہے، کاروبار ہو، دکانداری ہو، جاب ہو، ہر چیز میں عقل لڑائے گا، اور کسی کے کہنے سے مان نہیں لے گا، ایک دم سوچے گا، 10 مرتبہ سوچے گا، 10 مرتبہ تحقیق کرے گا، تب کہیں سوچے گا کہیں کرے گا۔ لیکن دین کے معاملے میں بہت آسانی سے یہ کہہ دیتا ہمیں کیا جانے صاحب، ہم تو جاہل آدمی، ہم تو نہیں جانتے تھے، جیسا انہوں نے بتایا فلاں امام صاحب سے پوچھا تھا، فلاں سے پوچھا تھا، فلاں سے پوچھا تھا، جیسے بتا دیا ہم نے کر لیا، جیسے بتا دیا کر لیا نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ پکڑ کرے گا۔ اس لیے امتحان بصیرت کا بھی ہے، امتحان عقل کا بھی ہے، امتحان سمجھ کا بھی ہے، ہر چیز کا امتحان ہوگا۔ اللہ نے عقل بھی دی تھی، سمجھ بھی دی تھی، بصیرت بھی دی تھی، آنکھیں بھی دی تھی، کان بھی دیے تھے،
سمجھنے کی صلاحیت بھی دی تھی، دنیا کے معاملے میں خوب لڑائی، عقل لڑائی، عقل سے کام لیا، اس معاملے میں بھی عقل سے کام لو بھائی۔ اس سے مایوس ہو کر پھر یہ جہنمی لوگ جہنم کے دروغہ سے یا جہنم کے ذمہ داروں سے، اہلکاروں سے معاملہ کریں گے۔ وقال الذین فی النار لخزنۃ جہنم، اور اب جہنم میں رہنے والے جہنم کے دروغہ سے، جہنم کے اہلکار سے، ذمہ داروں سے بات کریں گے، ادعوا ربکم، تم ہی کچھ اللہ تعالیٰ سے دعا کرو، یخفف عنا یوما من العذاب، کبھی کم ایک دن کا عذاب تو کم کرا دو ہمارا، یوما من العذاب، ایک دن، کم از کم ایک ہی دن کا عذاب کم ہو جائے، تم کچھ دعا کر دو۔ قالوا اولم تک تأتیکم رسلکم بالبینات، جہنم کے دروغہ جواب دیں گے، کیا تم پر تمہارے پاس اللہ کے رسول بڑی بینات لے کر، دلائل لے کر، تعلیمات لے کر نہیں آئے تھے؟ قالوا بلا، وہ کہیں گے ہاں آئے تھے۔ قالوا فدعوا، تو کہا پھر تم ہی دعا کرو، تمہارے پاس سب کچھ آ چکا ہے، تمہیں ہدایت ہو چکی ہے، بتایا جا چکا ہے، تو اب تم خود دعا کر کے دیکھ لو۔ وما دعاء الکافرین الا فی ضلال، اور کافروں کی دعائیں ذرا کام نہیں آئیں گی، رائے گا جائیں، وہاں کوئی دعا کام نہیں کرے۔ اس کے بعد ایک بات اللہ تعالیٰ نے اور کہی ہے، اور اسی پر ختم کرتے ہیں بات۔ یہ فرمایا ہے کہ ہمارا دین لے کر جو اٹھیں گے، وہ رسول ہو یا رسول کے نمائندے ہوں، جو بھی اٹھیں گے ان کی مدد ہم ضرور کریں گے۔ انا لننصر رسلنا، ہم اپنے رسولوں کی لازماً مدد کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ پر۔ سوال یہ ہے کہ ہر رسول نے تو دین قائم نہیں کیا، تو پھر مدد کرنے کے کیا معنی ہوئے؟ مدد کرنے کے معنی یہ ہے کہ کبھی اخلاقی تفوق، کبھی تعلیمات کا، صحت کی صحت، یہ ہر ایک کا دل کہتا ہے کہ اسلام صحیح ہے، اسلام سچا مذہب ہے، اور ہر ایک ڈر رہا ہے اس سے کہ ان کو دعوت اپنی پھیلانے نہ دو، اس لیے کہ یہ دعوت حق ہے، یہ پھیلے گی تو لوگ مان جائیں گے، اس کے پہنچانے کا موقع اگر تم نے دیا تو لوگ اسے صحیح سمجھیں گے، اس لیے کہ اس میں جان ہے۔ اور اس وقت جتنی ملتیں ہیں، کسی کے پاس بھی اپنے دین کو سمجھانے کے لیے نہ لٹریچر ہے، نہ کتابیں ہیں، نہ حق ہے، نہ دلائل ہے، کوئی چیز نہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام خدا ہیں، اس کی دلیل ہے کوئی دلیل نہیں۔ یہ بت ہماری سفارش کریں گے، اس کی کوئی دلیل ہے؟ کوئی دلیل نہیں۔ نہ شرک کے لیے دلیل، نہ ان امتوں کی تعلیمات کے لیے کوئی دلیل، صرف مسلمانوں کے پاس دلائل ہے، قرآن، حدیث، فقہ۔ اور ایک بات اور یاد رکھیے، اس قدر رچ ہیں آپ لوگ امت مسلمہ کہ دین کی تعلیمات کے لیے جتنا لٹریچر ہمارے پاس ہے، کسی ملت کے پاس نہیں۔ صرف قرآن کی تفسیریں اگر اکٹھی کریں آپ تو ایک پوری لائبریری بن جائے گی۔ ابن جریر کی 20 جلدیں ہیں، 1,500 2,000 صفحات کی تفسیر کی، ایک تفسیر۔ کتنی تفسیریں لوگوں نے لکھی، کتنی لکھی جا رہی ہیں، کتنی آئندہ لکھی جائیں گی، فقہ پر کتنی کتابیں لوگوں نے لکھی، تشریحات کتنی لکھی، تفسیریں کتنی لکھی، حدیث کی تشریحات کتنی ہوئی، لاکھوں حدیث۔ حد یہ ہے کہ حدیث کی روایت کرنے والے راوی، ان پر جو کتابیں لکھی گئی ہیں وہ 1,00,000 راوی ہیں، 1,00,000 راویوں کی سوانح حیات مرتب کی ہے اسلام نے، مسلمانوں نے۔ تو اتنی امت کوئی بھی رچ نہیں ہے دنیا میں جتنی ہمارے پاس ہے، اپنے دین کے سمجھانے کے لیے، دین کی تحقیق کے لیے، دین میں کوششیں اور محنتیں جو ہوئی اس پر لٹریچر جو تیار ہوا ہے، بے پناہ ہے۔ حد یہ ہے کہ صرف ایک ملک، یہ جو ازبکستان کا، ایران کا علاقہ ہے نا، اس ایک ملک میں دین کی تحقیق پر
جو کتابیں تیار ہوئی ہیں وہ اس قدر ہیں سارا ذخیرہ یہیں پیدا ہوا ہمارا، یہی ایریا ہے، اسی میں امام بخاری، امام ترمذی، حجر اسقلانی جتنے بزرگ گزرے ہیں یہ سب اسی ایریا میں، تو بہت کام ہوا ہے اس میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم دنیا میں بھی مدد کرتے ہیں اپنے کام کرنے والوں کی، دین کی اشاعت کرنے والوں کی، وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ، اور اس دن بھی مدد کریں گے جب گواہ دینے والے اکٹھے کر کے گواہی دلوائیں گے۔ گواہی میں یہ ہوگا کہ ہر شخص کی گواہی کے لیے امت بھی گواہی دے گی، پیغمبر بھی گواہی دیں گے، چنانچہ امت مسلمہ بھی گواہ بنا کر کھڑی کی جائے گی، اور پھر ہمارے ہاتھ، پاؤں، زمین، ہر چیز گواہی دے گی۔ اس دن بھی اللہ تعالیٰ مدد کرے گا ان لوگوں کی جنہوں نے دین کا کام کیا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ آج آخری دن ہے